اس ویک چائنا ایس سی او کا سمٹ ارینج کر رہا ہے ٹیانگجانگ میں، اور 20 سے زیادہ پولیٹیکل لیڈرز اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ سے، ساؤتھ ایشیا سے، سینٹرل ایشیا سے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے۔ سب سے انٹرسٹنگ بات اس پہ یہ ہے کہ نریندر مودی 7 ایئرس کے بعد چائنا وزٹ کریں گے، رشیا سے کہ پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن وہ بھی اس کو وزٹ کریں گے۔ تو یہ ایک اس پلیٹ فارم کے اوپر یہ ایک امیج ویسٹ کو پریزنٹ ہوگا، اور وہ امیج یہ ہے کہ چاہے آپ کتنے ہی سینکشنز کیوں نہ لگا دیں، چاہے آپ کتنے ہی ٹیرفس کیوں نہ لگا دیں، بہرحال ہم ایک پلیٹ فارم پہ آپ کے بغیر بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑا سمبلزم ہے۔ السلام علیکم، دس از ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی، اور آج ہم بات کریں ایس سی او کا سمٹ جو چائنا نے ٹیانگجانگ میں ارینج کیا ہے۔ اس سمٹ کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ بنایا گیا تھا 2001 میں، تو اس کا ویژن ہی یہی تھا کہ اینٹی ٹیررزم کے اوپر بات کی جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہ اکنامک فورمز کے اوپر بات کرنا شروع کر دیا، ایون ملٹری ایکسرسائزز کے اوپر بات کرنا شروع کر دی۔ تو ابھی تو اس کے میں اس سمٹ کے اندر 20 سے زیادہ رہنما جو ہیں وہ اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اور اس میں نریندر مودی ہوں گے، ولادیمیر پوٹن ہوں گے، پاکستان سے ریپرزنٹیشن ہوگی۔ تو یہ انٹرنیشنل منظرنامہ جو ہے نا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ وہ سارے ملک ہیں جو امریکہ کی ٹیرف کو فیس کر رہے ہیں۔ مسٹر پوٹن نے جو بے تحاشا ٹیرف سب پہ لگائے ہیں، وہ یہ سب اس کے وکٹم ہیں۔ تو یہ سارے وکٹم ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے کیا فیصلہ لینے والے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا۔ سب سے پہلے تو ایک چیز آپ نے ضرور انڈرسٹینڈ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اسٹیٹس اکٹھی ہوتی ہیں، تو ان کا مقصد کبھی بھی کوئی انٹرنیشنل ریفارمز کے اوپر نہیں ہوتا، وہ کبھی ایون ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ بھی اکٹھی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے قومی مفاد کے لیے اکٹھی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ بھی آپ کو قومی مفاد نظر آ رہا ہوگا۔ اگر ہم چائنا کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شی جن پنگ جو ہے وہ اس فورم کے ذریعے ایک میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ میسج یہ ہے کہ آپ چاہیں گے بھی تو بھی آپ چائنا کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، آپ ان پہ 145% کا ٹیرف بھی لگا دیں تو بھی آپ اس کو روک نہیں سکتے، آپ چاہیں بھی تو کتنی بھی سینکشنز لگا دیں یوکرین وار کے بعد رشیا کے اوپر، تو بھی رشیا اکیلا نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ چاہیں تو بھی آپ انڈیا کو 50% ٹیرف لگانے کے بعد بھی آپ اس کو باقی دنیا کے ساتھ اکنامک ریفارمز کرتے ہوئے منع نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں، یہ بیسیکلی یہ سمبلزم ہے، یہ ایک علامتی پیغامات ہیں جو پہنچائے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں اندر سمبلزم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ایکچوئل پالیٹکس سے زیادہ، یعنی ایکچوئل پالیٹکس اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنے سمبلز امپورٹنٹ ہیں۔ یعنی پکچرز آپ دیکھتے ہیں، شیکنگ ہینڈز ود شی جن پنگ اینڈ ٹرمپ آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں، یا ساتھ کھڑے ہو کے گروپ پکچرز بنا رہے ہیں، تو وہ گروپ فوٹو یا اس طرح کے جو جیسچرز ہیں سمٹ میں بیٹھے ہوئے، یہ ایک پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں سولیڈیرٹی کی، ایک پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں بھائی چارے کی۔ تو وہ جو آپٹکس ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب عالمی سطح پہ زیادہ کامیابیاں تو ایس سی او نے نہیں دکھائی ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایس سی او جو ہے اس نے آج تک کون سا مسئلہ حل کروایا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی مسئلہ حل کرایا۔ بہت سارے ڈائلاگز ہوتے ہیں، اور اس کے 10 کے قریب اس کے پرماننٹ ممبرز ہیں، اور بہت سارے اس کے ڈائلاگ پارٹنرز ہیں۔ اس کے باوجود جب بھی ان کے سمٹس ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی سکسیزفل سلوشن تنازعات کا سامنے نہیں آتا۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک علامتی ادارہ ہی ہے جو کوئی ایسا سلوشن سامنے کانکریٹ نہیں لے کر آ رہا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس نے کوئی بہت بڑا تنازع بھی حل نہیں کرایا۔ اس تنازع میں ایک مثال ہم لے لیتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی۔ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایس سی او کے ممبر بھی ہیں، اس کے باوجود ان کی دشمنی برقرار ہے۔ اور جون میں جو ایس سی او کا ڈیفنس منسٹرز کی جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میں انڈیا نے اس لیے منع کر دیا تھا کہ اس فورم میں سگنیچرز پہ، بیکاز بھارت جو تھا وہ کشمیر کے موقف کو نہیں مان رہا تھا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کشمیر پہلگام کا جو ان کا فالس فلیگ آپریشن تھا وہ اس کو کیوں نہیں مینشن کیا گیا۔ اسی طرح انہوں نے ایران پہ اسرائیل کے جو اٹیکس تھے اس کی بھی مذمت نہیں کی۔ یاد رکھیں کہ ایران بھی ایس سی او کا ممبر ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ صرف آپ کو سمبلزم تو نظر آ رہا ہے، لیکن کوئی ایکچوئل کانکریٹ پریکٹیکل سلوشن نہیں اس میں سے نکل رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایس سی او جو ہے وہ صرف علامتی نتائج ہی دکھا رہا ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے؟ مطلب کیوں یہ اتنی سکسیزفل بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں جب کبھی انہوں نے کوئی سلوشن سامنے نہیں لے کر آئے، جب اس میں کوئی کانکریٹ پریکٹیکل امپلیکیشن نہیں ہے اس کی؟ تو اس کا وجہ یہ ہے کہ تاثر، تصویر اور پیغام۔ یہ تاثر، تصویر اور پیغام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسپیشلی جو ایس سی او ممبرز ہیں، شی جن پنگ ہیں، وہ دنیا کو یہ تاثر دے رہے ہیں
پکچرز کے تھرو، اپنے ان سمٹس کے تھرو ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں دنیا میں آئسولیٹ نہیں کر سکتے. ہم گلوبل ساؤتھ ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں اور ہم اپنی مرضی کے فیصلے امریکہ کے بغیر بھی لے سکتے ہیں. اب اس میں نہ روس تنہا ہے، چاہے اس کے اوپر مغرب کے دروازے کتنے ہی بند کیوں نہ ہو جائیں، اس میں انڈیا بھی تنہا نہیں ہے، چاہے اس کے اوپر کتنی ہی سینکشنز کیوں نہ لگ جائیں، اور چائنا بھی تنہا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ مسٹر مودی کو اس وقت چائنا کی ضرورت ہے. امریکہ نے جس طرح سے اسپیشلی ٹرمپ کی گورنمنٹ نے جس طرح سے کرٹیسزم شروع کر دیا انڈیا کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر ٹیرفس جو لگا دیے، اس ٹیرفس اور ان کرٹیسزم کی ریزن کی وجہ سے انڈیا اب اس ساؤتھ ایشیا میں آئسولیٹ نہیں ہونا چاہتا، اور اپنی آئسولیشن کو بچانے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایس سی او کے اس سمٹ کو آفٹر 7 ایئرز مودی خود اٹینڈ کرنے جائیں گے، اور وہاں پہ جا کے وہ انٹرنیشنل ارینا میں یہ بات ایز اے سمبل شو کریں گے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، چاہے ہم پہ کتنے بھی ٹیرف لگا دیں، ہم اس طرح سے انٹرنیشنلی آئسولیٹ نہیں ہوں گے. اب مودی جو ہیں ان کو چائنا کی ضرورت ہے، چاہے چائنا از اے ویری اسٹرانگ پارٹنر آف پاکستان، اور ان کے بہت اسٹرانگ ریلیشنز ہیں، ڈیفنس ایکسرسائزز ہوتی ہیں، چائنا ہر فورم پہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن انڈیا کے لیے اب اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ اس ریجن میں چائنا کو اپنا ایک مسلسل اینیموسٹی نہیں بنا سکتا. تو ہو سکتا ہے کہ اس سمٹ کے بعد اگر ان کی بہت قریبی نہ بھی ہو، قربت اس میں نہ بھی آئے سامنے، پھر بھی وہ تجارت کے اوپر، ویزا پالیسیز کے اوپر، یا وہ بارڈرز کے اوپر جو فوج ہے اس کی واپسی کے اوپر وہ باتیں کر سکتے ہیں، جو کہ ایون اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، انوائرمنٹ کے اوپر بات کر سکتے ہیں، یا ایجوکیشن کے اوپر بات کر سکتے ہیں. یعنی یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، ثقافت پہ، کلچر پہ، یعنی اس طرح سے چیزیں ہیں جو کہ بہرحال وقتی ہیں، لمیٹڈ ہیں، لیکن ایک سمبل ضرور پریزنٹ کرتی ہیں دنیا کو، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے. اب اس منظر نامے میں آپ دیکھیں کہ ایس سی او کا اصل کریکٹر کیا رہا ہے، اصل کردار کیا ہے ایس سی او کا. کیا ایس سی او نے کبھی ایسے ڈیسیجنز لیے ہیں جیسے یورپین یونین نے لیے ہوں یا نیٹو نے لیے ہوں؟ تو ہمیں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک سیاسی سٹیج ہے جس کے اندر چائنا اور جو رشیا ہے وہ دنیا کو یہ دکھاتے ہیں کہ مغرب کے علاوہ بھی کوئی فورم ایسا ہے جہاں پہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں، جہاں پہ اگر امریکہ نہیں بھی ہے، ویسٹرن کنٹریز نہیں بھی ہیں، تو بھی ہم اس کے متبادل نہ صرف یہ کہ کھڑے ہو سکتے ہیں بلکہ ہم بہت ساری پالیسیز بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ پالیسیز ابھی تک اس طرح سے کانکریٹ بنی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو زیادہ تر نظر آئیں گی تصاویر اور بیانات کی صورت میں. گلوبل ساؤتھ کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبل ساؤتھ کو اس فورم کی کیا ضرورت ہے، تو اس میں ایران اور سینٹرل ایشین کنٹریز وہ ملک ہیں جو چھوٹے ممالک ہیں اور جن کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. تو اس طرح کے فورمز میں ان کو مغرب کے علاوہ، امریکہ کے علاوہ، ویسٹرن کنٹریز کے علاوہ اور بہت ساری آپشنز مل جاتی ہیں، جس میں وہ اکنامک ڈیولپمنٹ اور میوچل کوآپریشن کی اور میوچل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. تو ان کو بہت ساری اس فورم کو اٹینڈ کرنے میں ان کو بہت ساری ڈپلومیٹک اسپیس بھی مل جاتی ہے، ریپرزنٹیشن بھی مل جاتی ہے، جو ان کے لیے بہت اچھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ تیانجن کا یہ جو اجلاس ہے، اس سے ہمیں کیا توقع رکھنا چاہیے، کیا ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے کہ اس میں کیا ہوگا. تو دیکھیں یہ کوئی بہت بڑا ان کا کوئی مشترکہ اعلامیہ یا ڈرامیائی فیصلہ تو سامنے نہیں آئے گا، کچھ ایسی کوئی بہت کانکریٹ سلوشن تو سامنے نہیں آئے گا. ہاں لیکن تصویروں میں آپ کو نظر آئیں گے مودی کھڑے ہوئے ہیں، شی جن پنگ کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، یا پیوٹن جو ہے وہ باقی لیڈرز کے ساتھ کھڑے ہو کر پکچرز بنوا رہے ہیں. تو اور اس میں ساتھ ہی شی جن پنگ جو ہے وہ ان سب کے ساتھ کھڑے ان کو لیڈ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی آپ ایک سمبلزم ہے جس کو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ پروجیکشن کیا ہے کہ ہم ویسٹ کے بغیر بھی سکسیسفل بھی ہیں اور یونائٹڈ بھی ہیں. تو یہ وہ میسج ہے وہ صرف کنوے کریں گے، اور ایس سی او کی اصل حقیقت بھی یہی ہے. اس کے علاوہ ہمیں ایس سی او سے کسی قسم کی کانکریٹ سلوشن یا کانکریٹ پالیسی میکنگ کی ایسے کوئی توقع نظر نہیں آ رہی. شکریہ.